والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق علیہ. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نکاح اور شادی یہ ایک عظیم عبادت ہے اور مرد عورت کے درمیان ایک رشتہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے آدمی میں عفت اور پاکدانی پیدا ہوتی ہے، جس سے اللہ سے ڈرنا آ جاتا ہے، تقوی والی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یہ سب سے پہلا جو رشتہ تھا جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں، اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. وخلق منها زوجها، اور انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. تو ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دنیا کی ساری آبادی اور سارے نسلوں کو وجود میں لایا. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے بہت سارے اشکالات، اعتراضات ختم فرمائے کہ ہندو دھرم کے اندر بہت سارے عقیدے اس طرح ہیں. کوئی کہتا ہے کہ بعض لوگ ہیں نا اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ منہ سے پیدا ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے ہاتھ سے پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے پیر سے پیدا ہوئے. تو یہ فرق کیا انہوں نے لوگوں کی پیدائش میں، تو پھر انہوں نے فرق کیا ذات پات کے اعتبار سے کہ یہ اعلیٰ ذات والے ہیں، یہ ادنا ذات والے ہیں. اسلام نے ساری ذات پات کو ختم فرمایا اور ایک ہی جملے میں فرمایا کہ یہ سب لوگ ہیں نا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ذات سے پیدا کیے. سارے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا اور انہی سے پھر دونوں کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے سارے لوگوں کو پیدا فرمایا. تو گویا کہ ہماری اصل جو ہے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام ہے. تو اس بات کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ یہ سب کے سب گویا کہ ایک ہی درجے کے ہیں، ان میں اب ذات پات کا کوئی فرق نہیں. نہ عرب کو عجمی پر فضیلت ہے، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گھوڑے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گھوڑے پر فضیلت ہے، نہ مالدار کو غریب پر فضیلت ہے، نہ غریب کو مالدار پر فضیلت ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فضیلت کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ تم میں سب سے زیادہ جو متقی ہوں گا، اللہ سے ڈرنے والا ہوں گا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہوں گا، محبوب ہوں گا، پسندیدہ ہوں گا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے ہم اس بات کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسانوں کی گروہ تم سب ایک ہو اور ایک بن کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو، ایک دوسرے کے سپورٹ کرو، ساتھ دو، دشمنیاں مت کرو. تم اپنے دوسرے شخص کو کوئی فریق مت سمجھو، اپنے دوسرے اپوزٹ پارٹی مت سمجھو، بلکہ تم سب کیا ہو، ایک ہی ہو. تو ایک دوسرے کا تعاون کرو. اور اللہ فرماتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور آپس میں گروہ مت ہو، بٹو مت، تفریق مت کرو.
ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، محمود ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندے نواز. تو اللہ کے نزدیک سب کا درجہ ایک ہی ہے، سیم ہے. جب سب کا ہم انسانوں کا درجہ اللہ کے نزدیک برابر ہے تو ہم ایک دوسرے پر فخر کس بات پر کریں، گھمنڈ کس بات پر کریں، اپنے آپ کو اچھا اور دوسروں کو خراب، اور دوسروں کو کمتر اور دوسروں کو ذلیل کس اعتبار سے سمجھیں. لہذا ہم تمام کو چاہیں کہ ہم آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے رشتے کو، بندھن کو برقرار رکھیں، رشتے ناتوں کو ختم نہ کریں. خاص نکاح کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی آیت میں ذکر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اس اللہ سے ڈرو تم جس کے ذریعے سے واسطہ دیتے ہو، سوال کرتے ہو، اور رحم، قطع رحم سے ڈرو، آپس میں رشتہ داروں کو توڑنے سے ڈرو. یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر فرما رہے ہیں، جس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی مجلس میں تلاوت کرتے تھے. تو نکاح کا بہترین موقع ہے کہ اس میں ہم سب ایک ہو سکتے ہیں. برسوں گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، لیکن باپ بیٹے کے درمیان دشمنی، تو بھائی بھائیوں کے درمیان دشمنی، تو بھائی اور چچا کے درمیان دشمنی، تو یہ رشتے ہمارے ناتے ہیں نا ٹوٹے ہوئے ہیں. اس موقع پر ہمیں تھوڑی ہمت کرنا پڑیں گی، تھوڑے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، دو چار باتیں سامنے والے کی سننا پڑیں گی، اور سامنے والوں کو اپنے خوشی میں شریک کرنا پڑے گا. کریں گے انشاءاللہ. جس کا بھی بھائی بہن چچا خالوں ماموں فلاں روٹھا ہوا ہے، برسوں سے ہم نے بات نہیں کی ہے، تو اس مرتبہ ہم تھوڑی ہمت کر کے اپنی خوشی میں ان کو کیا کریں گے، شریک کریں گے. اسی کی اللہ تعالیٰ ہم کو ترغیب دے رہے ہیں. اسی میں عافیت ہے، سکون ہے، ذہن کے اندر سکون چاہتے ہو تو آپس میں رشتہ داری کو ہم برقرار رکھیں گے، ورنہ ذہن یہ الجھ جاتا ہے. ذہن کیا ہو جاتا ہے، الجھ جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا صلہ رحمی کے متعلق. صلہ رحمی نے اللہ تعالیٰ کا دامن تھام کے رکھا کہ اے اللہ یہ وقت ہے تجھ سے کچھ مانگنے کا، میرا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جو تجھ کو جوڑے میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھ کو توڑے میں اس کو توڑوں گا. مطلب کیا، جو صلہ رحمی کریں گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں راحت، سکون، اطمینان، عافیت عطا کریں گے. جو قطع تعلق کریں گا، دشمنیاں کریں گا، جھگڑے کریں گا، فساد کریں گا، بھائی بہنوں کے حق نہیں دیں گا، تو ایسی صورت میں اللہ اس کو توڑیں گے، اللہ اس کے سکون کو غارت کریں گے، اللہ اس کا برباد کریں گے. کچھ نہ کچھ اس کا آگے پیچھے نقصان، پریشانی، روزانہ حالات وہ دیکھتا رہے گا. کس وجہ سے مجھ پر حالات آ رہے ہیں، میرے کاروبار میں کیوں نقصان ہو رہا ہے، مجھ کو بیماریاں کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں، میرے کام کرنے والے مجھ سے دھوکہ کیوں کر رہے ہیں. یہ آدمی یہ ساری چیزیں جھیل رہا ہے لیکن اس کی اصل وجہ نہیں سوچ رہا ہے کہ یہ سارے پریشان مجھ کو کیوں آ رہے ہیں. بنیادی چیز، سب سے اہم چیز، من وصل کی وصل اصل ہوں، جو تجھ کو جوڑیں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تجھ کو توڑیں گا میں اس کو توڑوں گا. تو اس لیے اب یہ پورا ہمارا علاقہ ہے نا، یہ سارے مسلمان یہ ایک بن کے رہیں گے انشاءاللہ. کسی کے دل میں کسی کی نفرت نہ رہیں گی. تھوڑا اپنے کو جھکنا پڑے گا، تھوڑا دو باتیں ہم کو سننا پڑے گا، سننا برداشت کریں گے. ہم اس کے گھر پہ جائیں گے اور اس کو ہمارے گھر کے اندر اور ہماری خوشی کے اندر اس کو شریک کر کے رہیں گے کہ ہمارا چچا، ہمارا بھائی اور ہمارے دوست احباب جو ہم سے کسی وقت تعلق رکھتے تھے آج کیا ہو گئے ہیں، ٹوٹ گیا ہے. تو ایک آدمی بھی ہم سے لوٹا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، تو اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو بھی ہم کو لے کے آنا ہے اور اس خوشی میں کیا کرنا ہے، شریک کرنا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اپنے رزق میں ترقی عطا کرے اور اس کی عمر کے اندر بڑھوتری ہو جائے، اس کو چاہے کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہے کہ وہ صلہ رحمی کرے، کہ وہ اپنے آپس سے رشتے اور خونی رشتے ان کو کیا کرے، جوڑ رکھیں. جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق کو سمجھ لیجیے عطا کرنے کی فکر کریں. سارے رشتوں کی توڑنے کی بنیادی چیز یہی ہوتے ہیں، حق میں 19-20 کر لیتے ہیں ہم، ایک دوسرے کی جو حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے ہیں اور روح گردانی کیے ہوئے ہیں. دوسری چیز نکاح سے متعلق اہم چیز اللہ تبارک تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو. اس نکاح کے ذریعے سے اللہ کا ڈر اور خوف ہماری زندگی میں آ جائے. اللہ کا ڈر خوف ہم صرف زبان سے بولتے ہیں بہت اللہ کا ڈر خوف ہے، لیکن عملی زندگی ہماری اس سے کیا ہو جاتی ہے، بہت پیچھے ہو جاتی ہے. عملی طور پر ہم ایسے سارے کام کر بیٹھتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو ہماری شادی میں کوئی بھی ایسی چیز نہ آئے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ناراض ہوتے ہیں سب سے زیادہ وہ فضول خرچی سے ناراض ہوتے ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین.
کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو، صرف کرنے والے اسراف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے۔ اس کا اپوزٹ کہتا ہے کہ جو اسراف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے۔ اسراف کا مطلب ہوتا ہے جس مال کو حرام کام میں صرف کیا جائے، یہ اسراف ہے۔ جس مال کو ویسٹ کیا جائے، اس کو پھینکنے کی نوبت آ جائے۔ ہم اتنا کھانا پکائیں، اب دیکھو ہمارا سمجھ لیجیے کہ کھارا بڑاڑی اتنا پک رہا ہے، پورے گاؤں میں پک رہا ہے، اور کئی کئی ڈیگیں بچ جاتی ہیں اور اس کو پھینکنے کی نوبت آتی ہے۔ تو ہم ایک لمٹ میں اس کا رکھیں بھی، ہمارے گھر تک ہی اس کو کیا کریں، محدود رکھیں، اس کو بالکل عام نہ کریں۔ عام تو ہمارا ماشاءاللہ ولیمہ ہے اتوار کے روز بالکل عام ہے، لیکن جو ہمارا کھارا بڑاٹی ہے اس کو ہم اپنے صرف گھر کے رشتہ داری کے اندر برقرار رکھیں گے تو یہ پھینکنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ پورے ڈیکے ڈیکے کیا ہو جائے، ضائع ہو جاتے ہیں اور ہم کو ویسٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا اللہ کیا حساب ہے؟ وہ اضاعت المال کا اللہ تعالیٰ کیا حساب ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اپنے مال کو ضائع کیا جائے۔ اسی طرح ہمارا مال گناہ کے کام میں نہ لگ جائے، گناہ کے کام میں نہ لگ جائے۔ گناہ کے کام میں سے مراد یہ ہے کہ بھئی ہمارا مال کہ اس مال کے متعلق حساب ہونے والا ہے۔ من این اکتسب وفیما انفق، بندے کی اس وقت تک قدم ہٹنے والی نہیں ہے جب تک کہ ان 4-5 سوالوں کا جواب نہ دے، ان میں سے ایک مال کہاں سے لایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ تو یہ مال ہمارا ضائع نہیں ہونا چاہے، لہذا ہمارا مال بانڈ اور پھٹاکڑے اور سمجھ لیجیے کہ اس طرح آتش بازی کے اندر اگر ضائع ہو جائے گا تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس کا اللہ کیا ہمارا حساب ہونا گا۔ اس لیے ہمارے اس اجتماعی ولیمے کا ایک فائدہ بڑا مقصد یہی بتایا جا رہا ہے کہ سب میں پیار الفت محبت ہو، ہم سب کو خوش کریں اور اللہ کو بھی ہم کو کیا کرنا، خوش کرنا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کرنا ہے، اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو خوش نہیں کرنا ہے۔ اس لیے ہم ٹھان لے جن لوگوں کی شادیوں کے اندر یہ بانڈ اور پھٹاکڑا ہے، اسی طرح ناچ گانا ہے یا ہے کہ حقے ہونے والے ہیں، تو ایسے شادی میں ہم جائیں گے اور نہ ایسے ٹھنڈے کے اندر شریک ہوں گے، سب ارادہ کرتے ہم بالکل ایسی شادیوں میں نہیں جائیں گے جس میں بانڈ اور پھٹاکڑے ہوں گے اور جس میں حقے پیے جائیں گے، جس میں ایک طرح کے لوگوں کے اندر فضول خرچی اور آوارہ پن لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے نوجوان جس میں خراب ہو جائے اور اس کو غلط غلط چیزیں عادت لگ جائے، جس کی وجہ سے ان حقوق کی وجہ سے ہمارا بچہ نشہ کرنے والا بن جائے اور سڑکوں پر اور یہاں پارکوں کے اندر گھومنے والا اور اس طرح راتوں کو برباد کرنے والا بن جائے۔ ایسی شادی میں ہم شریک نہیں ہوں گے، نہ اپنے بچوں کو اس میں شریک کرائیں گے، اپنے بچوں کو بھی کیا کریں گے، اس میں نگرانی کریں گے، فکر کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو ہم کو خوش نہیں کرنا ہے، لہذا ایسے شادی میں ہم بالکل نہیں جائیں گے جہاں پر کسی بھی قسم کا گناہ کا کام ہو رہا ہو، ایسے ولیمے میں اور ایسے ٹھنڈے میں بالکل ہم شریک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح نکاح کے موقع پر ماشاءاللہ اجتماعی نکاح ہے، تو اجتماعی اعتبار سے ہم کو ہر ایک کو جوڑ کر چلنا ہے، جوڑ کر چلنے میں کوشش کرنا ہے کہ اپنے ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق کا پورا خلاصہ لکھ دیا کہ اخلاق کا سب سے بڑا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جائے اور اپنے ذات سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ لہذا ہمارے منڈپ کے ذریعے سے، ہماری سواریوں کے ذریعے سے اور کسی چیز کے ذریعے سے بھی ہمارے کسی ساتھیوں کو اور ہمارے بستی کے لوگوں کو نقصان نہ پہنچے، تکلیف نہ ہو، ان کو کسی قسم کی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ گھروں کے اندر ہمارے ہر رستوں کے اندر منڈپ بنے ہوئے ہیں، تو منڈپ یہ ہمارے کوشش جو کریں کہ رستہ ہمارا بالکل جاری رہے، سب ہمارا پروگرام بھی ہوتا رہے اور رستہ بھی ہمارا کھلا رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہیں۔ اس کی وجہ سے بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی پریشان ہوتی ہے، لہذا ہم رستہ بند نہ ہو۔ مستورات کے لیے وقتی طور پر اگر ہم بند کرتے ہیں تو جلدی سے اس کو کھولنے کی فکر کریں، یہ نہیں کہ دوپہر کے 2 بجے سے رستہ بنے تو مغرب کے بعد کھل رہا ہے، تو یہ اس طرح مناسب نہیں ہے۔ بس اور مستورات کو بھی کہنا ہے کہ جلدی سے جلدی اپنی ضرورت حاجت پوری کر کے ہم کو رستہ کلیئر کرنا ہے، رستہ بالکل بند نہیں کرنا ہے، سواریاں مستقل بند نہیں کرنا ہے، اور سمجھ لیجیے کہ اپنے ذات سے کوئی نقصان کسی کو نہ پہنچے، اس کا ہم کو پورے فکر کرنا ہے۔ اور نکاح کے موقع پر ایک چیز جو کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب الہدیۃ للعروس، باب الہدیۃ للعروس، کہ دلہے کے لیے ہدیہ کا پیش کرنا۔ پھر حضرت انس اور ام سلیم رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث پیش کی ہے جس میں حضرت ام سلیم نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں کچھ ان کے لیے تیار کر کے بنانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے ایک ملیدہ کیا کیا، تیار کیا، انس کے ذریعے سے روانہ فرمایا۔ چنانچہ وہ اللہ انس رضی اللہ عنہ لے کر چلے گئے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ فلاں فلاں کو بلاؤ، نام لیا اور کہا کہ چند ایسے لوگوں کو بلاؤ جو جن سے تمہاری ملاقات ہو جائے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ گئے اور چند لوگوں کو کیا بلا کے لے کے آئے، اور اللہ کے رسول کا ولیمہ تھا۔ تو یہاں پر ہمارے یہاں افراد و تفرید یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ بالکل ہدیہ لینے کو ناپسند کرتے ہیں اور واپس کرتے ہیں،
حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تہادو تحابو، ہدیہ دو تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر محبت پیدا ہو جائے۔ تہادو یہ مفعلہ کا صیغہ ہے، یعنی ایک دوسرے ہدیہ دو اور ہدیہ لو۔ یہ خوشی کے موقع پر آدمی کیا دیتا ہے؟ ہدیہ دیتا ہے۔ تو یہ ہدیہ ہم کو کسی کا آتا ہے تو اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں آدمی کا ہدیہ آیا ہے۔ بھئی اس میں غلط چیز ہے اس کو ہم نکال دیں اور صحیح چیز کو ہم یہاں پر رکھیں۔ صحیح چیز کیا ہے کہ بھئی کسی کا ہدیہ آ جائے تو اس کو قبول کرنا، یہ سنت رسول ہے، اللہ کے رسول نے قبول کیا ہے۔ اور غلط چیز اس میں کیا ہے کہ اس ہدیے کو ہم کو قرض سمجھنا، قرض کہ ہم نے اس کو لیا ہے، ہم کو دینا ضروری ہے۔ یہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، اگر ہم دے سکتے ہیں تو حدیث میں یہ بھی آیا کہ اس کا بدل دے دو، نہیں تو کم سے کم جزاک اللہ خیر ہم کیا کہیں۔ لیکن واپس کرنے میں آدمی کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جو چیز ہے حدیث سے اس کو ہم لے لیں اور کسی اور کو دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رسول سے کہا کہ میں اس کو نہیں چاہیے لیکن کسی اور کو دے دو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا مت کرو، اگر تمہارے دل میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز تمہارے دل میں نہیں ہے اور کسی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس یہ ہدیہ آتا ہے تو اس کو قبول کرو، وتصدق بہا، اور اس کو کسی اور کو صدقہ کر دو۔ ہم لے کے کسی اور کو دے سکتے ہیں اگر ہم مالدار ہیں تو، لیکن اس کو واپس کرنے سے اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ جبکہ ہدیہ کے ذریعے سے ہمیں محبت کا ایک سبق سکھایا گیا ہے، لہذا اگر سمجھ لیجئے کہ اگر لیتا ہے اور کسی اور کو دے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو چیز ہے ہمارے معاشرے کے اندر غلط چیز ہے، اس کو ہم نکالنا ہے اور صحیح چیز لوگوں کے اندر کیا کرنا ہے؟ رائج کر دینا ہے، تو اس کے ذریعے سے لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نکاح کا بڑا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس کے ذریعے سے ہمارے آپس سے کیا ہو جائے؟ پیار اور محبت پیدا ہو جائے اور ساری دشمنی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بات عرض کرتے چلوں کہ خاص طور پر جو ہمارے دلہا دوپہر میں چلا جاتا ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ شور و شگف ہوتا ہے اور اسی میں بانڈ اور پٹاخے زیادہ بجتے ہیں اور اسی کو وہ سمجھیے کہ وہ پوری گویا کہ نکاح کی اور شادی کی اصل چیز سمجھتے ہیں، جبکہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اعلنوا النکاح وجعلوا فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مسجدوں کے اندر قائم کرو۔ لہذا نکاح کا اعلان رستوں میں دلہا کے ساتھ نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کا اعلان مسجدوں کے اندر کرنا ہے۔ مسجد میں بھی خاص جمعہ کے بعد یہ نکاح کرنے کی زیادہ تاکید آئی ہے کہ اس میں زیادہ لوگ رہتے ہیں تو اس میں زیادہ کیا ہو جائیں گے؟ لوگوں کی دعا، لوگ اس میں دعا میں شریک ہو جائیں گے۔ شاید جمعہ کے بعد کسی کا نکاح ہی نہیں ہے، کسی کا نہیں، جبکہ اثر بعد رکھتے ہیں، جبکہ اصل جمعہ کے بعد رکھنا ہے جس میں سارے لوگ شریک ہو جائیں گے، سارے لوگ دعا کے اندر شریک ہو جائیں گے، تو یہ زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا جو دلہا جاتا ہے نا، تو اس میں ایک تو عصر کی جماعت چلی جاتی ہے، جاتا ہے 3:30 پونے 4 بجے، تو جماعت اس کی چلی جاتی ہے، تو جماعت نہ جائے، نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں شور و شغب جو ہوتا ہے اور بچوں کا آپس میں سمجھے ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ دلہوں کی بھی پٹائی ہو جاتی ہے، یہ اخلاق کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے اس مرتبہ ارادہ کرے سارے دلہے انشاءاللہ گاڑی میں چلے جائیں گے، کوشش تو یہ کرے دلہن والے ہی اپنی دلہن کو بھیج دے، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت سید المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی بیٹی کیا کر دی؟ حضرت ابن ابی وداع کے پاس بھیج دی اور خود لے کے آئے تھے، باپ خود لے کے اپنی بیٹی کو لے کے آیا تھا۔ یہ ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اعلیٰ درجہ ہے، لیکن عورتیں سننے والی نہیں۔ تو پھر آخری میں درجہ یہ ہے کہ دولہے کے ساتھ بس 2-4 لوگ گاڑی میں جائیں اور گاڑی میں اپنی دلہن کو لے کے آ جائے۔ تو اس کی ہم کو کوشش کرنا ہے، اس مرتبہ دولہا کوئی چل کر نہیں جائیں گا، سارے گاڑی میں چلے جائیں گے اور بغیر پھٹکڑے کے اور بغیر کسی چیز کے، اور حزبی رزبی کہاں سے آیا کیا معلوم، اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ اللہ کے رسول اس کے ساتھ گئے، نہ صحابہ گئے، نہ کوئی گئے حزبی رزبی کے ساتھ۔ یہ پرانی رسم اور رواج اور بدعت میں سے آئی ہے، لہذا اس رسم کا رواج نہ دیں۔ یہ چونکہ اجتماعیت ہے اور لوگوں کے لیے آسانی ہے، فائدہ ہے، جس سے قوم کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس میں ہم لوگوں کا تعاون کریں اور لوگوں کو اس پر ابھاریں، تو اس سے انشاءاللہ ہماری نسل بھی اس پر عمل آئیں گی، آئندہ کی نسل اسی کے مطابق پھر عمل کریں گی۔ ہم پہلے کی حزبی رزبی پر عمل کر رہے ہیں، ابھی تک وہ چل رہی ہے اور اس کے روک ٹوک کی کوئی سمجھ لیجیے کہ کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس مرتبہ انشاءاللہ کوئی حزبی رزبی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس طرح شور شگف کے ساتھ جانا ہوگا، بلکہ گاڑی کے اندر جائیں گے اور انشاءاللہ گاڑی میں آئیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔